کیوں کیا؟ وما ذالک الا لعظم شأن توحید، یہ توحید کی عظمت شان کی وجہ سے کیا. ہاں، عظیم الشان چیز ہے یہ، سب سے زیادہ عظمت والی چیز توحید ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں 13 سال تک اسی کی دعوت دی، توحید کی طرف بلاتے رہے. فرائض کے نازل ہونے سے پہلے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکامات کے نازل ہونے سے پہلے آپ توحید کی دعوت دیتے رہے، اس لیے کہ یہی توحید دین کی بنیاد ہے، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہی وہ قاعدہ اور بنیاد ہے عظیم الشان جس کے فقدان پر اور نہ ہونے پر وہ عمارت جو دین کے اعمال کی کھڑی کی جاتی ہے وہ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی توحید نہیں ہے تو آپ کے اعمال کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہوگی. آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فضائل پر کتنا بھی عمل کر لیں، اگر توحید نہیں ہے تو یہ عمارت کھڑی ہی نہیں ہوگی. آپ ریت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جو مسلسل گرتی بھی جا رہی ہے. نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ، نہ حج، اور نہ ہی اس کے علاوہ اور قربت کا کوئی عمل. اذن نتیجے کے طور پر شیخ کہہ رہے ہیں فلا بد من تحقیق هذه الفریضہ، لہذا ضروری ہے کہ اس فریضے کو مکمل اور متحقق کیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دین مقبول ہو، ہمارا ایمان اللہ کے ہاں مقبول اور صحیح ہو، تو یہ فریضہ یعنی توحید کا اس کو متحقق کرنا، پختہ اور مضبوط کرنا ضروری ہے. اور یہ بندوں پر سب سے عظیم اور سب سے اولین فریضہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے اپنے اس فرمان سے اس بات کی صراحت کی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر رسول کی رسالت، ہر رسول کی تعلیم کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. یہ آیت بار بار گزری ہے. طاغوت ہر اس چیز کو کہیں گے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، تو اس سے بچنا ہے، یعنی شرک سے بچنا ہے. صرف اللہ کی عبادت یہ بات پوری نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادت سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. جب یہ نہیں ہوگی تو انسان کی توحید ہی پوری نہیں ہوگی. چنانچہ یہ توحید جو ہے اللہ کی عبادت شرک سے بچتے ہوئے کرنا، یہ نماز سے، زکوٰۃ سے، روزے سے، حج سے زیادہ عظیم الشان اور بڑی بات ہے. وہذا لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو وہ اسلام سے جاہل ہے. وہذہ وان کانت فرائض مثل فریضۃ التوحید، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں توحید کے فریضے کی طرح، اگرچہ یہ چیزیں بھی فرض ہے، نماز، روزہ، ہاں، مگر یہ ساری چیزیں توحید کے تابع ہیں، توحید کے ماتحت ہیں. والاساس هو التوحید، بنیاد توحید ہی ہے. نماز فرض ہے لیکن توحید کے تابع، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے لیکن توحید کے تابع، بنیاد توحید ہے. ہاں، کہہ رہے ہیں بحیث، اس طرح سے کہ اگر نماز پائی جائے یا زکوٰۃ پائی جائے لیکن توحید نہ پائی جائے تو نماز اور زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بہت اچھی طرح سمجھایا جائے، اور یہ وہ جو اعتراض کیا ہے اس کا بہترین جواب ہے کہ ہم کو آپ کفار مکہ کی طرح کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ہم اولیاء کو پکارتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، ان کو جنت بانٹنے والا سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے، جبکہ یہ اللہ کی خوشی ان کو مان رہے ہیں، تو ہم کفار مکہ کی طرح کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو کر رہے ہیں ہم، لیکن نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پلس جو ہے قرآن کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور وہ کفار مکہ نہیں مانتے تھے ان چیزوں کو. تو وہی اس کا جواب ہے کہ آپ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور بظاہر آپ جتنی بھی چیزیں ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی جنت خواجہ کے دروازے سے گزر جانے سے مل جائے گی، جو اللہ اور رسول نے نہیں بتایا، خواجہ دے دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے، یا فلاں بزرگ اور فلاں پیر صاحب مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، ہاں، فلاں غیر اللہ، وہ کتنے بھی بڑے بزرگ ہوں، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے کہ اللہ کے بیٹے پیغمبر ہیں، اولیاء سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر اس پیغمبر کے بارے میں اگر اللہ کی خصوصیت اور صفات کو مان لیا تو اس کی توحید ٹوٹ گئی، وہ کافر مشرک ہو گیا. اب وہ کتنی بھی نماز پڑھے، کتنا بھی دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو اور نبی کو مانتا ہوں، وہ اسلام کے دائرے میں ہی نہیں ہے، تو اس کا یہ سب چیزیں کہاں معتبر ہوگی؟ وہی شیخ کہہ رہے ہیں بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہے، توحید نہیں ہے، تو ساری چیزیں بے اعتبار ہیں. کہہ رہے ہیں لہذا اس کے نماز اور روزے کے علاوہ کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہے جب تک کہ توحید متحقق نہ ہو، توحید ثابت نہ ہو. اور جب توحید صحیح طریقے پہ پائی جائے گی تو اگرچہ بعض اعمال میں قصور ہو، کمی ہو، خامی ہو، ایک آدمی توحید میں پکا ہے، سچا ہے،
اب کچھ عمل میں اس سے کوتاہی غلطی ہو رہی ہے، یا بعض حرام کاموں کا ارتکاب وہ کر بیٹھتا ہے بھول چوک سے، جان بوجھ کر نہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، بعض لوگ ہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، لہذا تھوڑا گناہ کر لیے تو کیا ہے، وہ تو معاف ہو ہی جائے گا، شرک تھوڑی کر رہے ہیں. یہ سوچ کر گناہ کرنا بہت بڑا دھوکہ ہے. ہو سکتا ہے گناہ کرتے کرتے عادت پڑ جائے تو یہ گناہ آپ کو شرک تک پہنچا دے، کفر تک پہنچا دے، اور آپ کو احساس نہ ہو. ہاں، امام احمد کی وہ تفسیر جو ہے کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ فتنے میں پڑ جائیں گے. قرآن میں کہا گیا تو فتنے سے مراد شرک ہے. رسول کی مخالفت کرنا شرک اور کفر تک پہنچانے والی چیز ہوتی ہے، یہ ذریعہ بن جاتا ہے. تو خیر کہ اگر کوئی شخص تک توحید میں پکا ہے، اب کچھ فرائض میں کوتاہی ہو جا رہی ہے، کچھ حرام کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کہہ رہے ہیں التی لم یکن المکلف بارتکاب کافرن، تو مکلف ان کے ارتکاب سے ایسے عمل کا ارتکاب کرتا ہے جس سے کافر نہیں ہوتا. ہاں، فرائض کا اقرار کرنے کے ساتھ اور حرام کو حرام ماننے کے ساتھ، تو وہ شخص مسلمان رہے گا، اس کے فلاح کی یا بخشش کی امید ہے، سوائے اس شخص کے جو ایسی چیز میں واقع ہو جائے جس کو قرآن نے کافر قرار دیا، یا جس کو سنت نے کافر قرار دیا، یا جس کے کافر ہونے پر امت کے مسلمانوں کا دلائل کی بنیاد پر اتفاق ہے، تو وہ ایسا شخص کافر ہوگا، والعیاذ باللہ، اور اللہ رب العالمین کی پناہ. یہاں میں چاہتا تھا جو آخری جملہ شیخ نے کہا اس کی بھی تشریح ہو جائے. 2 جملوں میں میں اپنے الفاظ میں کر دیتا ہوں، یہ تقریباً 1.25 پیج ہے لیکن آسان سی چیز ہے. شیخ نے کہا کہ وجہ جحد التوحید، کہ جب ایسا ہے کہ ساری امت کے علماء یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ساری تعلیمات کو مان کر اگر کوئی ایک نماز کو نہ مانے تو کافر، روزے کو نہ مانے تو کافر، سب کو مانے، زکوٰۃ کو نہ مانے تو کافر. جب ایسا ہے تو پھر ایک شخص سب سے عظیم الشان چیز سب کو مان رہا ہے لیکن توحید پر نہیں ہے، توحید کو نہیں مانتا، یا اس میں توحید کی ضد کو اختیار کرتا ہے یعنی شرک کو، تو وہ کیسے کافر نہیں ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا. اور کہہ رہے ہیں اب ایک شخص جو ہے توحید میں خلل پیدا کر رہا ہے، کھلے عام شرک کرتا ہے، اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں کفار مکہ کی طرح نہیں ہوں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی تعجب خیز جہالت ہے. یہ جہالت ہے. اب اگر علم آئے گا تو آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ شرک کرے گا تو یہ بزرگوں اور اولیاء صالحین کو پکارنا، ان کو سفارشی ماننا، ان کو واسطہ سمجھ کر ان کی عبادت کرنا کفار مکہ کی صف میں آپ کو کھڑا کرتی ہے، چاہے آپ نماز روزہ کر رہے ہو. تو شیخ نے نیچے کہا کہ شیخ نے اس کو جہالت کہا، اور جہالت یقیناً ایک بیماری ہے، اور اس بیماری سے نکلنے کے لیے علم اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا یہیں سے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر واجب اور فرض کی حیثیت سے یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ دین کے سلسلے میں جو واجبات ہیں اس کی سمجھ حاصل کریں. ہر مسلمان مرد اور عورت پر سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ توحید اور شرک کا علم حاصل کرے. تو یہ فرض اور فقہ حاصل کرے. جتنے لوگ اس شرکیات میں پڑے ہیں جاہل ہیں، وہ چاہے جتنا بڑا علامہ کا لقب لگتا ہو، وہ بغیر پڑھے ہوں یا پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو توحید سے جاہل ہیں. ہاں، کہہ رہے ہیں اور واجبات کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، اور واجبات میں سب سے اہم واجب اور فریضہ ہے کہ توحید رب العالمین کو سمجھیں اور اس کو پختہ کریں، اور شرک اور مشرکین کے تمام اعمال، شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ان فرائض کو قائم کریں جس کا مکلف اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اور ان حرام سے اپنے آپ کو دور کریں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اہل علم سے سوال کرنا ہوگا. علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اہل علم سے، جو قرآن حدیث کو جاننے والے وہ اہل علم ہے. ہاں، ان سے سوال کرنا ہوگا، اور اہل علم کے حلقوں میں بیٹھنا ہوگا. وہ کسی بھی مقام پر ہو، یہ شیخ کا جملہ ہے فی ای مقرن، وہ کسی بھی جگہ پر ہوں. مساجد میں ان کے حلقہ درس چلتے ہوں، جیسے یہ ہمارا درس کا حلقہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یا اس علم کے نشر کرنے کے لیے کچھ علمی ادارے قائم ہوں، اکیڈمیز ہوں، اسکول اور مدرسے ہوں. ہاں، رات کے مدارس ہوں یا دن کے مدارس ہوں، کوئی بھی مدرسہ ہو، مسجد کی مجلسیں ہوں، علماء کی مجلس میں شریک ہو کر دین کے واجبات کا سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اب اس زمانے میں، شیخ نے آخری پیراگراف میں کہا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے الحمدللہ، اس زمانے میں اب کسی کے لیے یہ حجت اور عذر باقی نہیں رہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں جاہل ہوں، میں امی ہوں. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ کثرت سے مدارس کھل گئے ہیں الحمدللہ، لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے، مرد اور خواتین سب کے لیے. آج تو صرف مدارس ہی نہیں کھلے ہیں، اور بہت سارے آن لائن بھی مدارس چلتے ہیں. ہاں، آن لائن مدارس کہہ رہا ہوں میں، آن لائن کتاب پڑھ کے اپنے طور سے سمجھ لینے کو کافی سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے.
وہ استاذ کے ذریعے سے سیکھا جائے. اللہ نے قرآن سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا, اللہ کے رسول کے دل میں نہیں ڈالا. علمہ شدید القویٰ, جبرائیل علیہ السلام کو معلم بنایا. صحابہ کو قرآن سکھانے کے لیے رسول بھیجا. صحابہ کرام کو کہا اللہ کے رسول نے کہ بعد والوں کو سکھائیں, آپ معلم بنے. ہاں, بغیر معلم کے تعلیم کا صحیح فائدہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات اور دین کے مدارس کھل گئے ہیں. خاص طور سے شیخ نے سعودی عرب کا ذکر کیا کہ ہمارے اس مدرسے میں سعودی عرب میں اس کا بڑا زبردست اہتمام ہے. آپ مسجد جائیں, جو ہمارا درس چل رہا ہے اس طرح کا درس آپ کو ہفتے میں 3 روز 4 روز علماء کرام مقرر ہیں جو ایسی کتابیں خاص طور سے عقیدے اور منہج کی کتابیں پڑھاتے ہیں. دیکھیے جو فرض کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ سیکھنا ضروری ہے, تو وہ اس کو فرض سمجھ کر وہاں کے عوام میں آپ حرمین میں صرف چلے جائیں, ہاں بیت اللہ, کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں مختلف دروس چلتے ہیں. کرسی ہے لوگوں کی, اساتذہ کی, بڑے بڑے علماء کی. ہاں, یہ انتظام ہے حکومت کی طرف سے, اور یہی وجہ ہے اس کی برکت. آپ دیکھیں گے کہ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ عام آدمیوں میں بھی عقیدے کا کافی ادراک پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو اچھے شرکیات اور خرافات کرتے ہیں ان کے یہاں عام آدمی بھی جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. ہاں, ایک ٹیکسی ڈرائیور اگر کوئی سعودی کا آپ کو ملے, وہاں رہنے والا جو ان دروس وغیرہ میں شریک ہوتا ہے, تو آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ ان کا یقین, اللہ پر بھروسہ, توحید ان کی کتنی مضبوط ہے, اور ہمارے یہاں اس سلسلے میں کتنی کمیاں پائی جاتی ہیں. تو شیخ نے اس کا ذکر کیا کہ ایسے بہت سے مدارس کھل گئے ہیں جو لوگوں کو ان کے دین کے فرائض, عقائد اور بنیادوں کے سلسلے میں فقاہت اور فہم کو سکھانے کا اہتمام کر رہے ہیں. تو اب اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے, شرکت کرنی چاہیے, کیونکہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ایسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فریضے کو متحقق کر رہے ہیں. اللہ کی توحید کو سیکھنا, اس کو عمل میں لانا اور اس کے فرائض کا اختیار کرنا, اس کے محارم سے بچنا, یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اسے اپنے عمل میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.